السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ اور چلیے آج پڑھتے ہیں اپنا رکوع نمبر 7۔ رکوع نمبر 7 میں پچھلے واقعے کا تسلسل ہے۔ آیت مباہلہ نازل ہوئی آیت مبارکہ نمبر 61 سورہ آل عمران کی۔ اب ہماری آج آیت مبارکہ نمبر 64 یعنی آیت مبارکہ نمبر 64 سے آج ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ تو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ، ایک ایسے کلمہ کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا، جو برابر ہے ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، اللہ، یہ کہ نا نعبد، ہم عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ ہی کی۔ یہ ایک بات میں ہمارے اندر مشترک ہے، ایک ہے، سیم ہے، ایک جیسی ہے، ولا نشرک، اور ہم نہ شریک ٹھہرائیں بھی اس کے ساتھ شیئن، کچھ بھی۔ یہ ایک بات ہمارے اندر مشترک ہے، یکساں ہے، ایک جیسی ہے، تو آئیے اس بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور ہم کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے۔ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھیر لیں، رخ پھیر لیں، فَقُولُوا، تو کہو، اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا، بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم تو اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں۔ ہمارا نام ہی مسلمان بار بار آیا ہے اس میں قرآن پاک میں، کہ اگر عیسائی اس بات پر اکٹھے نہیں ہوتے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایک کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی رب نہیں بنائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ قالوا ثلاثہ، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی رب نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی کہ جب مباہلہ میں بھی نہیں آئے تو پھر اب اس بات پہ تو آنا چاہیے نا کہ جس بات میں ہم اکٹھے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملہ میں۔ کیا جھگڑتے تھے؟ کہ وہ کبھی یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ نہیں عیسائی ہیں، نصرانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا۔ وما انزلت التوراۃ، اور نہیں نازل ہوئی تھی تورات، والانجیل الا من بعدہ، مگر ان کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انجیل اور تورات تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی ہیں، یہ یہودیت یا عیسائیت جو مذہب ہیں یہ تو تم نے بنائے ہیں، یہ دونوں مذہبوں کی بنیاد تم نے رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ابراہیم ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور وہ تورات اور انجیل کی بنیاد پر نہیں بنا تھا کہ آپ ان کو انجیل کی بنیاد پہ یا تورات کی بنیاد پہ یہودی یا نصرانی جو ہے وہ ثابت کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں انتم، کیا تم، ہاؤلائی، وہی لوگ ہو، ہاں تم تو وہی لوگ ہو، ہاؤلائی، جو حاجہ، تم جھگڑا کرتے رہے، فیما، اس میں، لکم، تمہیں، بھی، اس کا علم تھا، جس میں کچھ علم تھا اس میں جھگڑتے رہے، فالما، تو کیوں کر، تو حاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو، فیما، اس میں، لیسا لکم، نہیں تمہارے لیے، بھی، اس کا کچھ علم، اس معاملے میں تو تم اس معاملے میں بھی جھگڑتے رہے جس میں کچھ نہ کچھ علم تھا، تھوڑا علم تھا، تھوڑے علم کی بنیاد پہ جھگڑتے رہے۔ زیادہ علم والا بندہ جو ہے وہ کبھی جھگڑا نہیں کرتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ اب تم کس بات پہ جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ماں کانا، پھر اللہ تعالیٰ نے واضح آیات اتار دی، ماں کانا ابراہیم، اور نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی ولا نصرانی، نہ نصرانی، ولیکن کانا، اور لیکن وہ تھے، حنیفاً، چنے ہوئے، مسلماً، فرما بردار، وما کانا من المشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے تھے۔ یہ دونوں بہت خوبصورت لفظ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ حنیفاً یعنی باطل سے بالکل جدا تھے، اور مسلم، اور اتنی زیادہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے، اتنے اللہ تعالیٰ کے حضور فرما بردار تھے، تابع فرمان تھے، اور مشرکوں میں سے ہرگز بھی نہیں تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گواہی جو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، جب جیسے ان کو مشرک کہا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی خود ارشاد فرمائی۔ ان بے شک، اولا الناسی، سب سے بڑھ کر حقدار، اولا سب سے بڑھ کر حقدار، الناسی لوگوں میں سے بھی، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، للذین ضرور وہ لوگ ہیں، اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے،
یعنی کہ یہ امت جو دین ابراہیمی کو زندہ کیا اور ان پہ پیروکار ہے، دین ابراہیمی کو زندہ کیا، اس میں جو چیزیں انہوں نے شامل کر لی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اللہ تعالیٰ سے وہ مناسک حج بھی درست کیے، دوبارہ سے اس میں جو چیزیں غلط ایڈ کر دی گئی تھی وہ کٹوا دی گئیں، ختم کر دی گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دین ابراہیمی کو زندہ کیا اور اپنی بھی شریعت کو اس میں ایڈ کر کے ہمیں اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اتنا خالص اور اتنا سچا دین عطا فرمایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقدار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی، یعنی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے۔ یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی علیہ السلام، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے لوگ، سبحان اللہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولی المؤمنین، دوست ہی ایسے لوگوں کا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ودت چاہے گی ودت طائفتن، ایک جماعت چاہے گی من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کاش وہ تم کو گمراہ کر لیں، وما یضلون، نہیں گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر لیں گے، شدید خواہش ہے ان کی کہ تمہیں اپنے دین میں لے آئیں گے، لیکن نہیں، وہ خود ہی گمراہی ان کے لیے ثابت ہو چکی ہے۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں انکار کرتی ہو بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی جو ہے وہ کتابوں میں پڑھ چکی ہو، ٹھیک ہے، اس پر گواہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ یہ گواہی تمہیں کتابوں میں مل چکی ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما تلبسون الحق، کیوں تم ملاتے ہو الحق، حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے بھی ہو۔ ایک تو کام کرتے ہو مکس اپ کر دیتے ہو، حق واضح نہیں ہوتا، پھر دوسرا حق بات کو چھپاتے بھی ہو جان بوجھ کر، وانتم تعلمون، اور تم اس کا علم بھی رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں ان کی بیان فرما دی ہیں اہل کتاب کی، کہ ایک تمہیں کتابوں میں علم آ چکا کہ کیا کیا اس دین کی خاصیت ہوگی، اور اس دین میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں کیا کر لے کر آئیں گے، تو یہ ساری چیزیں علم تمہارے پاس ہے، تم گواہ ہو اس کے۔ پھر دوسری بات یہ حق چھپاتے ہو، یعنی کہ بنی اسرائیل سے ہٹ کر پیغمبر جو ہے وہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، یہ حق بات ہے جو تم چھپاتے ہو اور مکس اپ کر دیتے ہو حق بات کو اور غلط بات کو، باطل کو، تو یہ دونوں عادتیں غلط ہیں، اور آج اس اہل اسلام میں بھی اگر یہ دونوں عادتیں آتی ہیں تو یہ بہت غلط ہے۔ ایک جنرل میسیج ہے سب کے لیے کہ یہ دونوں عادتیں جو عیسائیت میں پائی جاتی ہیں یہ اپنے اندر ہرگز پیدا نہ ہونے دو۔ یہیں پہ آج کا رکوع نمبر 7 ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔